لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں آپ پیسفل احتجاج کر رہے تھے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں طلباء کے، آپ طلباء کی پروگریس کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی کسی کا بھی ٹھیکیدار نہیں ہوتا. دیکھیں حکام بالا سے اور حکومت پنجاب سے تو ہماری ایک ہی درخواست ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر یہ جتنی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں دی اسٹوری. ناظرین، پنجاب یونیورسٹی پر افطار پر آئے طلباء پر ظلم و تشدد نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. سوال صرف طلباء پر ظلم و تشدد اور FIR درج کرنے کا نہیں ہے، بلکہ بڑھتی ہوئی فیسوں کا بھی ہے. کیا واقعی پاکستان میں ایک مڈل کلاس اور سفید پوش طبقے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ممکن ہوتا جا رہا ہے؟ اس پر طلباء تنظیموں کا کیا موقف ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم احسن فرید صاحب. ان کا کیا موقف ہے، آئیے جانتے ہیں ان سے ان کی زبانی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اپنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا. سیکنڈ، جو آج کے بلانے کا پرپز یہ تھا کہ جو پنجاب یونیورسٹی میں اچانک افطاری کے دوران جو دعویٰ بولا گیا وہ کیوں، وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہمارا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہے. دیکھیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا پنجاب یونیورسٹی کے اندر، ایک ہنگامہ برپا ہے پچھلے 5 روز سے، اور ہر کوئی یہی سوال کر رہا ہے کہ آخر ایک افطار پارٹی سے یا طلباء کے افطار کرنے سے کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج ایک ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی کے اندر، اور یہ چونکہ پاکستان کا سب سے پرانا لاء کالج ہے تو اس کی ایک اپنی ورتھ ہے، ایک اپنا وقار ہے. تو وہاں کے طلباء و طالبات نے ایک اپنے لیے ایک افطار ڈنر کا ارینج کیا، جو کہ ہر سال، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا. پچھلے کافی عرصے سے، دہائیوں سے جو یونیورسٹی کے ہر ہاسٹل کے ہر ڈپارٹمنٹ کے طلباء ہیں وہ اپنے لیے ایک افطار ڈنر کا ارینج کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے پرنسپل سے، جو پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے پرنسپل صاحب ہیں، ان سے باقاعدہ تحریری طور پر اجازت نامہ لیا اور وہاں پر اپنے لیے افطار کیا. تو دیکھتے کیا ہے کہ اس افطار کے اوپر جگہ جگہ رکھنے ڈالی جاتی ہیں، کبھی ان کو سامان انٹر کرنے نہیں دیا جاتا. اور اس کے فوراً بعد وہاں پر جو گارڈ موجود تھے انہوں نے جو ان کی وہیکل تھی، جو ایک ان کی پک اپ وہیکل ہوتی ہے، وہ طالب علموں کے اوپر چڑھا دی. وہاں پر طلباء کو زد و کوب بھی کیا گیا. اس کے بعد وہاں پر پولیس آتی ہے اور پولیس کی موجودگی میں جو گارڈز ہیں وہ طلباء کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اب اگلے دن جب طلباء اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر اپنی کلاس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو جو لاہور پولیس کے جو لوگ ہیں، جو گنڈے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ طلباء کو ان کی کلاسوں سے گرفتار کر لے جاتے ہیں. تو یہ سارا جو سینیریو تھا یہ اس وجہ سے ہوا کہ طلباء نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک افطار پارٹی رکھی، جس کی وجہ سے ان کو طلباء کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. اس سے اگلے روز طلباء جو تھے وہاں پر، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایران کے اندر ایک اسکول میں کوئی 150 سے زیادہ بچیوں کو شہید کر دیا گیا. ان کے سار و ثواب کے لیے طالب علموں نے ایک افطار پارٹی رکھی ہوئی تھی. اس کے اندر کوئی 80-90-100 کے قریب طلباء موجود تھے. جو ہمارا IR ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سامنے. اچھا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے. پروٹیسٹ کی وجہ کیا تھی؟ آپ اس دوران کوئی افطار ڈنر میں کوئی پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے؟ دیکھیں، جب پولیس نے کلاسوں سے آ کر، ڈپارٹمنٹ سے آ کر طلباء کو گرفتار کیا، طلباء نے سب سے پہلے تو جو مقامی ارباب اختیار تھے، جو ایڈمنسٹریشن تھی، اسے رابطہ کیا کہ پولیس کیمپس کے اندر کیوں آ گئی، اور اگر کیمپس کے اندر آ گئی تو اس نے کیمپس کے اندر سے، ڈپارٹمنٹ کے اندر سے طالب علموں کو گرفتار کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ؟ کیا وہاں پر کوئی دہشت گرد طلباء جو تھے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ کیا ان کی قلموں کو ایک بندوق کے ساتھ تشبیہ دے کر ان کو گرفتار کر لیا گیا؟ تو اس وجہ سے جب ان کی بات نہ سنی گئی تو جو طلباء تھے وہ یونیورسٹی سے باہر نکلے. انہوں نے اپنا جو ایک احتجاج کا آئینی حق ہے اس کو استعمال کیا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں آپ پیسفل احتجاج کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے، طالب علموں سے زیادہ پیسفل اینٹی کوئی اور طبقہ تو ہو نہیں سکتا. تو طلباء جب اپنا احتجاج کر رہے تھے، کیونکہ آپ میرے ساتھ جو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جو پولیس کی اتنی بھاری بھرکم نفری، کہ آپ لوگ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے. جیسے کہ آپ نے میرے ساتھ، آپ اسکرین پہ بھی چلتا دیکھ سکتے ہیں کہ لا کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، جیسا کہ جمعیت نے پراپر ایک پرمیشنز لے کے ان کے پرنسپل سے، آپ دیکھ سکتے ہیں پرمیشن، جو پرنسپل ہیں ان کی پرمیشن آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میرے ساتھ اسکرین پر چل بھی رہی ہے، اور باقاعدہ ان کی اسٹمپ بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب دوسرا رخ یہ ہے کہ جہاں طلباء افطار ڈنر کر رہے ہیں، افطار کا انعقاد کیا جا رہا ہے جمعیت کی جانب سے. جیسا کہ انہوں نے بتایا، ہر سال وہ جمعیت اپنے طلباء کو افطار پارٹی پر انوائٹ کرتی ہے، اور اس موقع پر آپ نے اپنی اجازت بھی لی تھی. اور اس بنا پر آپ دوسری جانب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بھاری بھرکم نفری، جیسا کہ کوئی دہشت گرد مسلط ہو گئے ہیں، بھاری بھرکم طالبان یونیورسٹی میں آ گئے ہیں. تو پولیس بھی زور دھاوا بول چکی تھی آپ کے پہ. یہ کیا مسئلہ بنا؟ دیکھیں، بعض ایک سادہ سی ہے، یہ بات اجازت ہونے کی اور اجازت نہ ہونے کی نہیں ہے. حالانکہ طلباء کے پاس اجازت نامہ موجود تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایک طالب علموں کو، جو یونیورسٹی کے طالب علم ہیں،
डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या इफ्तार करने के लिए भी अब किसी की, रोजा खोलने के लिए भी अब किसी की इजाजत दरकार होगी? तो बात ये इजाजत की और इजाजत ना होने की नहीं है, बात एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस की है कि एक नॉन इशू, ठीक है, जो मसला ही कोई नहीं था, जो बातचीत के जरिए हल हो सकता था, उसको यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने और लाहौर पुलिस ने एक नेशनल लेवल का इशू बना दिया। और इस वक्त हमें इस बात पे तकलीफ है कि हर जगह ये एक मामला बना हुआ है और इस पे हर फर्द की जो भी इसके अंदर फरीकीन इन्वॉल्व थे उनकी हर जगह सुर्खी हो रही है। हालांकि अगर देखा जाए बादी नजर में तो ये तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं था, इस एक नॉन इशू को इशू बनाया गया है और इसकी जो जिम्मेदार है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है और लाहौर पुलिस है, और ये मामला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस का है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए, पुलिस ने तलबा को जानवरों की तरह पीटा और उसके साथ साथ FIR भी दर्ज की, और मेरे पास जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं 20 से ज़्यादा तलबा पर FIR दर्ज कर दी गई। बिल्कुल, इसके अंदर इस तरह है कि जब वीडियोस मौजूद हैं, हर चीज़ जो है एविडेंसेस मौजूद हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि जब तलबा एहतिजाज कर रहे थे तो वहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने लाठियाँ और डंडे बरसाए तलबा के ऊपर, और सिर्फ इस चीज़ पे इक्तफा नहीं किया, उन तलबा को ये लोग थाने लेकर गए, हब्से बेजा के अंदर रखा है और वहाँ पर इनमें से 6 तालिब इल्मों को उन्होंने थाने की हवालात से उठाया है, और ऊपर जो उनका इन्वेस्टिगेशन रूम होता है, जिसको मैं ये कहूँगा कि कुबत खाने बनाए हुए हैं इन्होंने थानों के अंदर, वहाँ पर SP साहिबा ने अपनी मौजूदगी के अंदर, ये चीज़ आप इसको देखें कि SP साहिबा ने अपनी मौजूदगी के अंदर, DSP वहाँ पर मौजूद थे, SHO वहाँ मौजूद था, तो SP साहिबा ने अपनी मौजूदगी के अंदर तालिब इल्मों के ऊपर तशद्दुद करवाया। अब मेरा ये सवाल ये है कि जिन लोगों को आपने वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या वो कोई दहशतगर्द थे या वो कोई एंटी स्टेट कार्रवाइयों में मुलविस थे? नहीं, वो लोग थे जो इस मुल्क का फ्यूचर है, जिनमें से किसी ने कल को CSS करना है, कोई लॉ की डिग्री कंप्लीट करके कोर्ट्स में जाएगा, कोई जुडिशरी में जाएगा, कोई जर्नलिज्म के अंदर जाएगा, ये लोग मुल्क का फ्यूचर थे और इनको वहां पर SP साहिबा ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। और मेरा ये सवाल बनता है कि जब कस्टोडियन ऑफ लॉ जो है वो इस जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल और कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर जो है वो बिलीव करेंगे और इसको वो करवाएंगे, तो हमारे मुल्क के अंदर जो कानून की सूरत हाल है उसका फिर अल्लाह ही हाफिज। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट आया है कि आउटसाइडर तो समझ में आता है कि उन पे पर्ची फीस लगा दी जाए 30 रुपये, स्टूडेंट्स पे भी डेली बेसिस पे 30 रुपये पर्ची लगाई जा रही है, और लगभग जो मेरे पास स्टेट्स हैं यूनिवर्सिटी के टोटल जो स्टूडेंट्स हैं 50,000 डेली बेसिस पे जो स्टूडेंट्स एंटर होते हैं यूनिवर्सिटी में, डेली बेसिस पे हर स्टूडेंट से 30 रुपये कलेक्ट किए जाते हैं। ये क्या वजह? देखिए, ये एक सबसे बड़ी एक नाइंसाफी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने जो है वो तलबा के ऊपर और तालिबात के ऊपर आयद की हुई है। मतलब 70 सालों से 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, किसी को ये ख्याल नहीं आया कि जी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने के लिए पैसे लेने चाहिए। और मैं ये भी बताता चलूँ, ये पूरे मुल्क की, और मेरा जहाँ तक इल्म है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पूरी दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एंट्री फीस रखी गई है। यार खत्म नहीं होया सिस्टम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ DSA ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ CCJ ਜਾਂ DG ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ DG ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ VC ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਚਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਜੇ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਵਹਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ VC ਨਾਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ VC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ DSA ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, मैं वीडियो भेज। तो बात ये है, बात ये स्टूडेंट्स और विजिटर्स की नहीं है, बात तो ये तो एक बात के अंदर टॉपिक आता है। बात ये है कि तालीमी इदारा है, एक पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे जाने के लिए एक आम आदमी को भी पैसे देने की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्या ये एक कोई चिड़ियाघर बनाया हुआ है, कोई जू है, या कोई ये एक अजायब घर है कि जहाँ के ऊपर टिकट लगाकर लोगों को वहां पर आने दिया जाए? आप मुझे बता सकते हैं ये कब से ये टिकट लगाई गई है? ये अक्टूबर से ये मामला जो है ये पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जारी है। हर तालिब इल्म से, हर तालिबा से, हर तालिब इल्म से ये पैसे जो हैं ये लिए जा रहे हैं और धूस की बेस के ऊपर लिए जा रहे हैं। और ये इतना बड़ा घपला है, क्या ये मुंतज़मीन की मद्देनज़र में है, हुकाम बाला की मद्देनज़र में है, VC के मद्देनज़र में है ये चीज़? देखिए, इस तरह तो हो नहीं सकता कि इतना बड़ा जो इशू है वो वाइस चांसलर साहब की मंजूरी के बगैर हो रहा हो। तो वाइस चांसलर साहब को भी नोटिस देना चाहिए इस चीज़ का कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एक तालिब इल्म को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए, जिसके लिए वो पैसे देता है, वो फीस भरता है, बाकी जितने भी ड्यूज हैं वो अदा करता है, तो यूनिवर्सिटी के गेटों पे प्राइवेट लोग उससे पैसे क्यों ले रहे हैं? और ना कोई उसको कोई रसीद दी जा रही है, ना कोई और मामला किया जा रहा है, बहुत से पैसे लिए जा रहे हैं, उसको कहा जा रहा है कि अंदर जाए, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही उसकी कोई रसीद है। रिकॉर्ड नहीं।
کوئی ریکارڈ ہو تو پتہ چلے کہ یونیورسٹی کے علم میں بھی ہے، یعنی کہ وہ اس سے بالا تر ہونا چاہتے ہیں. سیکنڈ جو میری بات یہاں پہ فیمس ہو رہی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ آج کل یہ ویڈیو بھی مد نظر میں ہے، کہ فیسوں کے حوالے سے کہ طلباء کی جو ہر پروگرام میں فیس 100 گنا بڑھا دی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ ریالٹی ہے؟ دیکھیں گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں پنجاب یونیورسٹی کی جو فیسیں ہیں وہ 100% سے بڑھ چکی ہیں. میں اگر آپ کو اس کی مثال دوں تو ایسی ہے کہ 2020 سے 25 تک اگر کسی طالب علم نے لا کالج کے اندر مارننگ میں اپنی ڈگری مکمل کی ہے تو اس نے صرف اور صرف 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فیس کی مد میں ادا کیا ہے. آج ایک بچہ اگر لا کالج کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ پر سیمیسٹر 75,000 جو ہے ادا کر رہا ہے، مطلب اس کی 1 سال کی فی 1.5 لاکھ روپیہ ہے. تو کہاں پر 5 سال کی فیس 1.5 لاکھ اور آج کہاں پر ایک سیمیسٹر 1 سال کی فیس جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہے. اس کے اندر دوسری چیز ہاسٹل کی جانب ہے. پچھلے سال ہاسٹل کی فیس جو تھی وہ 33,000 تھی، اس سال ہاسٹل کی فیس جو ہے بڑھا کر 48,000 کر دی گئی، سالانہ فیس. اب اس کے اندر بہت سارے جو عوامل ہے وہ شامل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا ہے کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی. دوسرا مسئلہ اس میں HEC کا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کو 2017 میں جو فنڈ دیا جاتا تھا آج 2026 ہو گیا ہے تو وہ فنڈ کی مقدار اتنی ہی ہے، حالانکہ اتنی زیادہ جو انفلیشن ہے وہ بڑی ہے، تو اس حوالے سے کوئی معاملہ نہیں کیا گیا. تیسرا مسئلہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ یونیورسٹی کو جو ایجوکیشنل سیکٹرز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو تعلیم کا جو بجٹ ہے اس کو بڑھائے، اور جو تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ریسرچ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی بڑھائی جا سکیں. ٹھیک ہے. ایک جانب آپ لوگ جو اپنا کام فرائض منصبی سارے انجام دے رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے میرے خیال میں، میری نظر میں وہ طلباء کی بہتری کے لیے بہت اچھا ہے. میں سمجھوں کہ ایک اب جہاد کا پلے رول ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جانب جو آپ لوگوں کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں، جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق، میرے ریسرچ ورک کے مطابق جمعیت حد سے زیادہ ذمہ داریاں لیتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کنٹین کی ریٹ لسٹ سے لے کے آپ طلباء کو خوف و ہراس بھی کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، یہ مجھے کچھ بتانا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، واحد نمائندہ جماعت ہے. اگر اسلامی جمعیت طلبہ کہیں پر اپنا موقف رکھتی ہے، اسٹوڈنٹس کے رائٹس کی بات کرتی ہے، تو اس کی ظاہری وجہ اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ حق اس کو پنجاب یونیورسٹی کے 50,000 طلبہ و طالبات نے دیا ہے کہ آپ ہمارے نمائندے اور ہمارے حق کی بات کریں. تو اسلامی جمعیت طلبہ جسٹ اسی ریزن کی وجہ سے جو بھی جہاں پر بھی طالب علموں کے حقوق کا بات آتی ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ بڑھ چڑھ کر اپنا رول پلے کرتی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کینٹین کی کیفیٹیریا ریٹ لسٹ سے لے کے سب کچھ آپ خود ہی مینیج کر رہے ہیں؟ جمعیت کا کیا رول ہے؟ کچھ آپ یونیورسٹی منتظمین کا بھی تو یہ پلے رول ہونا چاہیے سر. دیکھیں جمعیت اس چیز کے اندر پارٹ نہیں لیتی. ٹھیک ہے، ریٹ لسٹ ہوتی ہیں ایڈمنسٹریشن کی جانب سے دی گئی ہوتی ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ صرف یہ کرتی ہے، نہ صرف اسلامی جمعیت طلبہ بلکہ ہر طالب علم یہ کرتا ہے کہ اگر کہیں پر جو ریٹ ہے اسے بڑھ کر لیا جا رہا ہے تو وہ متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں، جو RO صاحب ہیں جن کے انڈر یہ ریٹ لسٹ آتی ہیں، ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بھی یہاں پر اگر ایک چیز کی قیمت 150 روپے ہے تو 300 روپے لی جا رہی ہے، تو آپ اس کو اگر چیک کریں. تو صرف اسلامی جمعیت طلبہ اور نہ صرف جمعیت بلکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں پنجاب یونیورسٹی کے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ بھی پوچھتے ہیں ہم بھی ریٹ لسٹ بتائیں لگی ہوئی کینٹین کے اوپر کہ نہیں لگی ہوئی، اور اگر ریٹ بڑھا کر لیا جا رہا ہے تو کیوں لیا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے یہ تو ہر شہری کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. دوسری جانب آپ لوگوں کے حوالے سے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے جو سننے میں آتا ہے کہ جو طالب علم آپ کی رائے کے بغیر کام کرتے ہیں، کوئی فیئرویل پارٹی کا انعقاد کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں ٹیچرس کے سامنے بھی. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایکوزیشنز ہیں، کیونکہ ہم یہ کوئی 18ویں صدی کے اندر تو رہ نہیں رہے. 2026 ہے، ہر چیز تو میڈیا کے اوپر آتی ہے. آپ لوگ کبھی آئے پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات اگر یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں تو کیوں اسلامی جمعیت طلبہ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں؟ اسلامی جمعیت طلبہ کے پروگرامات کے اندر ہزاروں کی تعداد میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ میل ہیں فیمیل ہیں، وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ، اور وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ ان کی واحد نمائندہ جماعت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی اسلامی جمہوریت طلبہ کہ طلبہ پہ خوف و ہراس پیدا نہیں کرتی، بدل گئی ہے؟ نہیں، نہ صرف آج کی بلکہ یہ معاملہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ تو ایک پروپیگنڈا. آپ یونین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے ہر الیکشن جیتا ہے. اور یہ چیزیں، یہ جو طلبہ کا اعتماد ہے، یہ کویشچنز میں خود سے نہیں پوچھ رہا، یہ باقاعدہ آپ ہی کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے بتائے ہوئے ہیں جو میں نے وہاں پہ ریسرچ ورک کیا، اور ان کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ خوف و ہراس بھی پیدا کرتے ہیں. جہاں آپ 60 سے 70% اچھا کام بھی کرتے ہیں اور 20 سے 30% آپ کے یہ نیگیٹو پلے رول بھی ہیں جو میں یہاں پہ ریز کروں.
دیکھیں اس کے اندر ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ جتنے بھی طلبہ و طالبات پنجاب یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم ہیں، اگر وہ اسلامی جمع طلبہ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اسلامی جمع طلبہ کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، تو یہ خوف و ہراس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف ایک جو امن و امان ہے اور جو طالب علموں کے حق کی بات کرنا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ جمعیت کو پسند کرتے ہیں، جمعیت کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو ہی تو اسلامی جمع طلبہ اتنی بڑی قوت کے ساتھ تعداد کے ساتھ موجود ہے یونیورسٹی کے اندر. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کچھ افراد ایسے ہیں جن سے آپ کو خوف و ہراس بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن وہی طلبہ کے ساتھ انہی طلبہ کے اندر جو ہے یونیورسٹی کے ہزاروں طلبہ جو ہیں وہ شامل ہیں پنجاب یونیورسٹی. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں طلبہ کے، آپ طلبہ کی پروگریس کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی کسی کا بھی ٹھیکیدار نہیں ہوتا، لیکن جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اسٹیک ہولڈر ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک واضح فرق ہے. کسی بھی یونیورسٹی کے 3 اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے ایڈمنسٹریشن اور وہاں کے طلبہ. کیونکہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بنی ہوئی ہیں، ٹیچرز بھی وہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی وہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہوتی ہے. اور کوئی بھی یونیورسٹی کا جو ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی صحت ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ایسا فیصلہ، ایک ایسا ڈیسیجن جس کی وجہ سے 50,000 طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر ان کی صحت ہونی چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. چلیں یہ باتیں تو ایک طرف، آپ کا حکام بالا سے آپ کا کیا درخواست کرنا چاہیں گے، موجودہ گورنمنٹ سے کیا درخواست کرنا چاہیں گے کہ طلباء کی بہتری کے لیے کیا کام کرنا چاہیے انہیں؟ دیکھیں حکام بالا سے اور حکومت پنجاب سے تو ہماری ایک ہی درخواست ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر یہ جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو انکمپیٹنس کے معاملات ہو رہے ہیں ان کا نوٹس لیا جائے، ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے، اور جو بھی خاص طور پہ اس واقعے کے اندر اور جو لاہور پولیس کا کردار ہے، جس طرح طلبہ کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان لوگوں کے خلاف انکوائری ہو، ڈپارٹمنٹل انکوائریز ہوں گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جو لوگ اس چیز کے اندر ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پولیس کے دھاوے کے بعد یونین کچھ چپ رہ جائے گی کہ اپنے طلباء کی آواز کے لیے؟ نہیں، دیکھیں یہ بہتری کے لیے کوشش کرتی رہے گی. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ دھونس سے، زبردستی سے، فیک FIR سے اور اس طرح کے ہٹ کندوں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈر جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ 2026 کے طالب علم ہیں، نوجوان ہیں، یہ یوتھ ہے. اس کے ہاتھوں میں ملک کی جو ساری تقدیر ہے، جو ملک کے معاملات ہیں، وہ آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد ان لوگوں کے ہاتھوں میں آنے. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے اوچھے ہٹ کندوں سے کوئی بھی فرد نہیں ڈرتا. جب ایک فرد ایک حق بات پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ رائٹ کے اوپر ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزیں اس کو اپنے رستے سے، اپنے پاس سے وہ ہلا سکتی ہیں. ناظرین، تو آپ نے جانا فیصل فرید جو کہ اس وقت اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم ہے پنجاب یونیورسٹی میں، ان کے اوپینینز، ان کی رائے کہ ان کو جو موجودہ مسائل ہیں طلباء کے حوالے سے، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر سمیت موجودہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور فری فور اس پہ باقاعدہ کمیٹی کی تشکیل دینی چاہیے، اور جس پر طلباء کے مسائل کو بھی دور کیا جائے. اس کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ چودھری کو بھی دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.